السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل نالج کا یوٹیوب چینل۔ تو آج اس چیز کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھائی چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تو چلو چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے میزلز یعنی خسرہ۔ پاکستان میں بہت زیادہ بچوں کو ہوتے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ خسرہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے بیبی کو خسرہ ہے یا نہیں ہے، اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں، مطلب پیچیدگیاں کیا ہیں۔ تو ان چیزوں پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے خسرہ کی ڈیفینیشن یا خسرہ ہے کیا۔ خسرہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جسم کی کسی حصے میں انفیکشن ہو جانا، یعنی یہ ایک وائرس ہو جاتا ہے، وائرس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، اور یہ بیماری کنٹامینیٹڈ ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیلتی ہے، اور یہ متاثرہ شخص کے مطلب اس کا سورس ہے کیسے پھیلتی ہے۔ متاثرہ شخص ہے، ایک بیبی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو اس چیز کی بیماری ہے یعنی خسرہ کی بیماری ہے، تو دوسرا ایک صحت مند بیبی ہے، تو اگر اس کو اس کے پاس رکھیں گے تو اس کے ناک اور منہ کی جو رطوبتیں تو نظام تنفس یعنی سانس لینے کے عمل کے ذریعے یہ دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی گندی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس کی جو علامات ہیں، سب سے جو کامن علامات ہے، کم از کم 3 دن کے لیے فیور، بخار جو ہوتا ہے 3 دن کے لیے ہوتا ہے، شروع میں کم سے کم 3 دن کے لیے بخار ہوتا ہے۔ کھانسی اور چھینکیں، یعنی آپ کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو کف ہو جاتی ہے، سویٹ کف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیزل سپٹم ہے، ناک بہتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، بخار کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 104 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ بخار آپ کو 104 کا ہوگا، اگر آپ کے بچے کو خسرہ کی بیماری ہے تو اس کو 104 کا بخار ہوگا۔ اور اس کے جو دانے ہوتے ہیں نا پورے جسم پر نکلتے ہیں، یہ سب سے جو مین علامات ہے، دانے پورے جسم پر نکل جاتے ہیں خسرہ کے، تو یہ دانے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے آپ کے بچے کے چہرے پر ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سر پر ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں، لیکن بعد میں یہ ہے کہ رفتہ رفتہ دانے جو ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کمپلیکیشنز دیکھتے ہیں۔ کمپلیکیشنز ڈائریا ہے، یعنی ڈائریا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ نمونیا ہو سکتا ہے، اور انفلمیشن آف برین، دماغ کی سازش ہو سکتی ہے۔ خسرہ سے جو متاثر 10% مریض جو ہوتے ہیں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، 10%، 100 میں سے 10 بچے جو ہوتے ہیں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں صحت کی سہولیات کا فقدان، اس لیے یہاں پر اس کی شرح زیادہ ہے۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ ایک ہی ہے، ٹریٹمنٹ سمپل سے بتاؤں گا۔ ویکسینیشن، EPI ایکسپینڈنگ پروگرام آف امیونائزیشن، بچے پیدا ہو تو اپنے بچے کو حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں، تو یہی ایک صورتحال ہے جس سے آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو ویکسین نہ لگے اور ویکسینیشن کی شرح کم ہو جائے، تو ویکسینیشن کو ادھورا بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کی 2 ڈوز لگتی ہیں، ایک لگتی ہے 10 منتھ میں، نہیں ایک لگتی ہے 9th منتھ میں، اور ایک لگتی ہے 15 منتھ میں۔ یہ 2 ڈوزیج ہیں اس کی، یہ بچوں کو لگوا لیں تو انشاءاللہ تو آپ کے بیبی کو یہ بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو لائک کر دیجیے گا۔ تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔